سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے چینل میں ہوں شبیر، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی کابینہ نے ایک دہشت گردی کے خلاف ایک نیا قانون پاس کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ سعودی کابینہ کی جانب سے انسداد، دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کے جرائم کے لائحہ عمل کی منظوری کے بعد مقامی اخبارات نے دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کے جرائم پر مقرر کی جانے والی سزاؤں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق اس کے بموجب دھماکہ خیز اشیاء لے جانے والے کو 30 برس اور دہشت گردوں سے ہمدردی رکھنے والے کو 8 برس قید کی سزا ہوگی۔ دہشت گرد تنظیم میں شمولیت پر ابھارنے والے کو 25 سال، دہشت گردوں کی تربیت کے لیے جگہ مخصوص کرنے والے کو 20 سال، اسلحہ اور گولہ بارود کے اسمگلر کو 25 سال، دہشت گردی کا علم ہونے کے باوجود اس سے مطلع نہ کرنے والے کو 5 برس، دہشت گردوں سے پوچھ گچھ یا ان پر مقدمے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کو 10 برس اور عوامی وسائل کو تلف کرنے والے کو 15 برس قید کی سزا ہوگی۔ جرائم اور سزاؤں کی بابت بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دہشت گرد تنظیم یا جماعت یا ادارہ یا گروہ قائم کرے گا، یہ کام بلا واسطہ یا بالواسطہ انجام دے گا، بادشاہ یا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر دین یا انصاف کے حوالے سے الزام تراشی کرے گا، اسے 10 برس قید کی سزا ہوگی۔ اسی طرح ایسا شخص جو کسی دہشت گرد گروہ میں شمولیت اختیار کرے گا، اس کا حصہ بنے گا، اسے 20 برس تک کی قید کی سزا ہوگی۔ دہشت گردانہ افکار کی تائید و حمایت یا دہشت گردی یا دہشت گردانہ سرگرمیوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، اسے 8 برس کی سزا ہوگی۔ دہشت گردی کے شبے میں گرفتار کیے جانے پر پبلک پراسیکیوشن کو فوراً براہ راست مطلع کیا جائے گا اور گرفتاری کے 7 روز کے اندر پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر 7 دن سے زیادہ مدت پوچھ گچھ کے لیے درکار ہوگی تو ایسی صورت میں ریاستی سلامتی کا اعلیٰ ادارہ پبلک پراسیکیوٹر یا ان کی جانب سے بااختیار افسر کو توسیع کی درخواست پیش کرے گا، اور درخواست میں توسیع کے متعلل اسباب بھی بیان کیے جائیں گے۔ مکانات کے سوا کسی اور جگہ دہشت گردی کے ملزمان کی تلاش کے لیے جانے کی صورت میں متعلقہ افسر سے اجازت لینا ہوگی۔ مکانات یا دفاتر یا عمارتوں میں داخل ہونے اور ان کی تفتیش کے لیے تحریری اجازت لینا ہوگی۔ اجازت دینے والے کو اپنا نام، اپنا عہدہ اور اپنے دستخط دینا ضروری ہوں گے۔ انسداد، دہشت گردی فنڈنگ کے کسی جرم کے ملزم کو حراست میں لینا پوچھ گچھ کے مفاد میں ضروری ہوا تو ایسی صورت میں انسپیکٹر کو اسے 30 دن تک حراست میں لینے کا حکم جاری کرنا ہوگا۔ یہ حکم پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کرنے کی تاریخ سے معتبر ہوگا۔ اگر انسپیکٹر حراست کی میعاد میں توسیع چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے مقررہ مدت ختم ہونے سے قبل اس کی فائل پبلک پراسیکیوشن برانچ کے سربراہ کو پیش کرنا ہوگی۔ وہی حراست میں توسیع کا حکم جاری کرے گا۔ پے در پہ توسیع 30 روز سے زیادہ نہیں ہوگی اور انتہائی مدت 180 دن ہوگی۔